من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين اذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ہمارے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جس کو اپنا امام مانو گے اسی کے ساتھ پکارے جاؤ گے. اور اللہ نے بتا دیا کہ جن کو میں امام بناتا ہوں وہ میرے گھر سے آتے ہیں, جن کو لوگ امام بناتے ہیں وہ لوگوں کے گھر سے. سلوات پڑھو. امام ایسوں کو ماننا چاہیے کہ جن کو کم از کم اپنی بخشش کا یقین ہو. اپنی بخشش کا یقین ہوگا تو دوسروں کو بخشوائیں گے, اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے. اب جن کو اپنی بخشش کا یقین نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کیا بخشوائیں گے. کسی نے یہی کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا تھا. تو ایسوں کو امام ماننا چاہیے کہ اگر ہم مشکل میں ہو تو ہمارا مشکل کشا بن جائے, ہم مصیبت میں ہو تو ہماری مصیبت کو ٹالنے والا بن جائے. بلکہ صرف ہم بھی مشکل میں نہ ہو, اگر رسول بھی مشکل میں ہو, کوئی نبی بھی مشکل میں ہو تو نبی کا بھی مشکل کشا بن کے آ جائے. جس طرح جنگ خیبر جو ہوئی تھی 39 دن ہو گئے تھے, ہوتی رہی. رسول جو ہے مشکل میں تھے. رسول نے اللہ سے کہا اے اللہ مدد دے. اللہ نے کہا ناز علی پر. رسول نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے کہا ناز علی پر. تو اس سے یہ پتہ چل گیا اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. اللہ نے کہا کہ میں اے میرے حبیب کو مدد کے لیے بلاتا, میں تیری مدد کے لیے آ جاتا, لیکن میں جسم کا محتاج ہوں, میں جسم نہیں رکھتا. میں ایک ایسے کو تیری مدد کے لیے بھیجوں گا, جب وہ تیری مدد کے لیے آ جائے سمجھ جانا میری مدد آ گئی ہے. جو ہم یعنی مدد کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. رسول نے یعنی مدد کا ہے. اللہ نے رسول مشکل میں اللہ نے مولا کو بھیجا, یہ اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. سلوات پڑھیں. تو رسول نے جب اللہ نے مولا علی کو بھیج دیا, رسول نے کہا کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. کچھ لوگ ادھر چلے گئے, کچھ لوگ ادھر چلے گئے. ایک صحابی تھے وہ ایک طرف کھڑے ہو کے آسمان کی جانب دیکھنے لگے. تو ان سے جب کہا کہ آپ ادھر ادھر جا کے کیوں نہیں دیکھ رہے, علی کو کیوں نہیں ڈھونڈے, تو انہوں نے اتنا پیارا جملہ کہا کہ علی ادھر ادھر دیکھنے سے نہیں بلکہ وہاں دیکھنے سے. سلوات پڑھیں ملتے وقت. جب مولا علی کی ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں, جب 3 دن کے بعد جب جناب ابو طالب انہیں لے کے جانے لگے, عرب کے وہ لوگ دور جاہلیت تھا, ان کا ایک یہ رسم ہوتی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے پتھر پہ لٹایا جاتا ہے. اب جو سانپ آتا تھا, اگر سانپ اسے دھستا تھا یا کاٹتا تھا تو اس کا سب نسب ٹھیک نہیں ہوتا, اور جس کو نہیں کاٹتا اس کا سب نسب ٹھیک تھا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی, اس دور جاہلیت تھا. اب جناب ابو طالب نے دے دیا, وہاں پہ پتھر پہ لٹا دیا. اب جو سانپ آیا, اب جب بھی سانپ مولا کے قریب آیا, یہاں سے ید اللہ ہاتھ بلند ہوئے, منہ سے پکڑ کے اجدر کو سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. اللہ کو مولا کی یہ تقسیم بڑی پسند آئی, تقسیم کر دیا. جو عرب کے لوگ حیران ہو گئے, کہنے لگے اب ہم حسب نسب کا پتہ کیسے لگائیں گے. تو رسول نے کہا کہ اب حسب نسب کا پتہ اس سانپ سے نہیں, اب حسب نسب کا پتہ علی کی محبت ہے. جو مولا نے جو
جو اصغر کو مولا نے چیرا تھا، جب لوگوں نے اس کو اٹھا کے وزن جب دیکھا تو بالکل برابر وزن تھا، نہ کم نہ زیادہ، بالکل برابری کی تقسیم کی۔ اللہ کو یہ تقسیم بہت پسند آئی، اس سے 4 مصرے آ گئے۔ دیکھے گا محشر تک اصغر کے یہ ٹکڑے، دیکھے گا محشر تک اصغر کے یہ ٹکڑے، ہر دور کا قاضی تیری تعظیم کرے گا۔ کچھ بوجھ ہلکا ہمارا بھی ہوا اے حیدر، اب جنت دوزخ تو ہی تقسیم کر۔ دوسرا کہتے ہیں میدان چھوڑ کے چلا جاؤ۔ اب میدان چھوڑ کے چلا جائے گا تو علی بھاگنے والوں کا بھی پیچھا نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ کہ پہلے تو وار کر، ہو سکتا ہے تو وار کر کے مجھے زخمی کر کے بچ جائے۔ تینوں طریقے سے مولا زندگیاں بانٹتا ہے۔ اب جب مرحب مولا کے مقابلے میں مولا جس جنگ میں بھی گئے، ہر جنگ میں تعارف اپنے والد کے نام سے کرایا، لیکن جنگ خیبر میں مولا نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس نام سے اس لیے تعارف کرایا کیونکہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد دلانی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا ہر کسی سے لڑنا مگر حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ جیسی سنا کہ نام حیدر ہے واپس جانے لگا۔ اب شیطان آ گیا بہکانے، کہنے لگا کہ واپس کیوں جا رہے ہو، عرب کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اتنا بڑا پہلوان ڈر گیا، کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ حیدر ہے۔ شیطان نے کہا اس سے بہکاتے میں، کہنے لگا کہ ضروری تھوڑی ہے یہ وہی حیدر ہو، حیدر نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بہکاتے اس کے بہکاوے میں آ گیا، یہ واپس آ گیا مولا کے مقابلے میں۔ مولا نے اس سے کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں آتا کیوں؟ اس نے کلمہ کا انکار کر دیا، نہیں پڑھوں گا۔ مولا نے کہا واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ اب واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ ایک بار چلا گیا تھا لیکن دوسری مرتبہ میں نہیں گیا۔ مولا نے کہا اچھا پہلے تو وار کر۔ پھر مولا پہ پہلے وار کر دیا، بعد میں جب مولا نے اس کو وار کیا، اس کو جو 2 حصوں میں تقسیم کیا، وہ بھی تقسیم بالکل برابری کی تھی۔ اللہ کو مولا کی یہ بھی تقسیم اتنی پسند آئی، اللہ نے پھر کہہ دیا یا علی اب جنت دوزخ تو ہی تقسیم کر۔ تلوار پڑھ دو۔ جب امام حسین تنہا رہ گئے، صبح سے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اور محمد کا لاشا، صبح سے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ جب تنہا رہ گئے آخری رخصت کے لیے، جب خیمے کے باہر آ کے کہتے ہیں بہن زینب پرانا قمیص لا دو۔ جناب زینب کہتی ہیں بھائی حسین اندر تو آؤ۔ جناب حسین کہتے ہیں کہ ایک ظالم نے میرے پیشانی پہ تیر مارا ہے، میں نے اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی ہے، وہ تیر نہیں نکلا۔ جناب زینب کہتی ہیں بھائی اندر آؤ، جس طرح سے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، جس طرح بابا علی کے سر سے بابا علی کے زخم صاف کر کے پٹی باندھی تھی، آؤ حسین میں تیرے زخم صاف کروں گی، تیرے ماتھے سے تیر نکال۔ امام حسین اندر آئے، جناب زینب کہتی ہے حسین بیٹھ جاؤ۔ اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ اور محمد کا پرسہ، ایک ایک پرسہ دیتی رہی۔ امام حسین کہتے ہیں بہن پرسہ بعد میں دینا، پہلے میرا پرانا قمیص لا دو۔ جناب زینب سمجھ گئی بھائی آخری رخصت کے لیے آیا ہے۔ جب چھوٹی تھی، جب جناب سیدہ مولا حسین کا کو یہ پرانا قمیص سی رہی تھی تو ان سے جناب زینب نے پوچھا یہ آپ کس لیے سی رہی ہیں؟ کہا کہ جب یہ میں حسین کے لیے سی رہی ہوں، جب یہ پرانا قمیص حسین لینے آئے تو سمجھ جانا حسین آخری رخصت کے لیے آئے۔ امام حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے، پرانا قمیص لیا، ایک ایک بیوی کو سلام کیا آخری رخصت کے لیے، جناب زینب کو سلام کیا، جناب کلثوم کو سلام کیا، جناب لیلا کو سلام کیا، جناب رقیہ، ایک ایک بیوی کو سلام کر کے جب خیمے سے باہر آئے، ذوالجنے پہ 3 مرتبہ سوار ہونے کی کوشش کی، سوار نہیں ہو سکے۔ مقصد کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میرے نوجوانوں اکبر، قاسم، عباس کہاں ہو؟ آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ 3 مرتبہ ذوالجنے پہ سوار ہونے کی کوشش کی، سوار نہ ہو سکے۔ پھر بیویوں نے جب سوار کرایا، حسین سوار ہو گئے، ذوالجنہ قدم نہیں بڑھا رہا۔ مولا حسین کہتے ہیں ذوالجنہ میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں کہ تو پیاسا بھی ہے،
صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے لا کر ایک زحمت کر لے مجھے ایک آخری مرتبہ مقتل چھوڑ دے بس. جیسی زلجھنے نے گردن جھکائی امام سمجھ گئے بے زبان جانور ہے, کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جو مولا نے دیکھا کہ جناب سکینہ گھوڑوں کی سموں پہ ہاتھ رکھی ہوئی ہیں, کہہ رہی ہیں میرے بابا کی سواری میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی جا رہا ہے مقتل میں واپس نہیں آ رہا. جناب سکینہ کہتی ہیں بابا آخری بار سینے پہ سلا لو. امام حسین نے جناب سکینہ کو سینے پہ سلایا. جناب سکینہ کی آنکھ لگی تھی, فوراً تھوڑی دیر کے بعد سینہ چھوڑ کے کہتی ہیں بابا جلدی کرو مقتل میں جاؤ. حسین فرماتے ہیں سکینہ ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی, اب مقتل میں کیوں بھیج رہی ہو؟ کہتی ہیں میری آنکھ لگی تھی, میں نے خواب میں دادی زہرا کو دیکھا, کہہ رہی تھی میرے حسین کو نہ روکو, میں مقتل صاف کر کے آ گئی. مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, مقتل میں آئے. مقتل میں آئے, کئی سارے ظالموں کو واصل جان منکر کرتے رہے. جب فوجیں واپس پلٹ کے بھاگی ہیں, مولا حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. جب تلوار کا نیام میں رکھنا تھا, بھاگی ہوئی فوجیں پلٹ کے واپس آئی ہیں. اب جس کے پاس جو تھا, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تلواریں آئیں. جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر اٹھا کے مارنے لگا, کربلا کی گرم ریت اٹھا کے مولا حسین کی جانب پھینکنے لگا. جب مولا حسین زین سے گرے, نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ, بلکہ تیروں کے اوپر تھے. جسم پہ اتنے تیر تھے کہ تیروں کے اوپر تھے. ہر شہید کے زخم مقتل کی کتابوں میں موجود ہیں, مولا حسین کے زخم مقتل کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. پانچویں مولا سے جب کسی نے پوچھا, مولا نے فرمایا میرے غریب دادا حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے, بلکہ زخموں میں زخم تھے. جس جگہ تیر کا زخم تھا اسی جگہ نیزے کا بھی زخم تھا, اسی جگہ تلوار کا بھی زخم تھا. اجرکم اللہ. جب مولا حسین کا لاشا پامال کیا گیا, گھوڑے دوڑائے گئے. وہ گھوڑوں کے سموں کے ساتھ مولا حسین کے گوشت کے ٹکڑے جاتے رہتے تھے. گھوڑے 22 میل تک دوڑتے چلے جاتے تھے. کوئی کالے برقعے والی بیٹی گھوڑوں کی سموں کے ساتھ دوڑتی بھی جاتی تھی, گوشت کے ٹکڑے چنتی بھی جاتی تھی, دوڑتی بھی جاتی تھی, اور رو رو کر کہتی تھی واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. اجرکم اللہ. جب مولا حسین سجدے میں, مولا حسین نے نماز پڑھی, جب سجدے میں سر رکھا, سر نہیں اٹھایا. سمر ملعون آگے بڑھا. اس ملعون نے امام حسین کی داڑھی کو پکڑا, سینے پہ بیٹھا اور تلوار سے, خنجر سے اس نے مولا حسین کی گردن پہ وار کرنا شروع کیا. ایک کالے برقعے والی بیوی خیمے کے سر پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی او ظالم نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا. ماتم حسین.